بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 18 کی پہلی آیت مقدسہ میں ایک خوبصورت میسج امت کو دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہوئے، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے ایمان والے فلاح کو پا گئے۔ یا اللہ کون سے ایمان والے؟ تو ان کی 7 نشانیاں اللہ نے سورۃ المومنون پارہ نمبر 18 کی پہلے رکوع میں اللہ نے بیان فرمائی۔ ان میں سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن وہ ہے، وہ مومن کامیاب ہوگا جس کے اندر یہ صفت پائی جائے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرے۔ اب یہاں پہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ پورے قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اور بغور اس کو پڑھتے ہیں تو ایک چیز کا حکم اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کرتا ہے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ۔ تو یہ حکم کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ بیان فرمایا۔ اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا قول ہے، فرماتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اس لیے کہ نماز میں انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن کی دوسری صورت ہے سورۃ البقرہ، جہاں سے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے، اس میں اللہ نے مومنین کی 6 صفات بیان فرمائی ہیں۔ تو میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ ان 6 صفات کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کے ہاں نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ دیکھو پہلی صفت اللہ یہ بیان فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے بعد کہ جو مومن ہیں یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ متقی کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت بیان فرمائی کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت بیان فرمائی ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ تیسری صفت بیان فرمائی ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت بیان فرمائی والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا یعنی قرآن، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، پانچویں صفت جو آپ سے پہلے نازل ہوا، توراۃ، زبور، انجیل اور دیگر تمام صحائف، ان کے اوپر بھی یہ ایمان لاتے ہیں۔ اور چھٹی صفت بیان فرمائی وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اب ان 6 صفات کا اگر ہم جائزہ لیں تو پہلی صفت اور چوتھی، پانچویں اور چھٹی، یعنی یہ 4 صفات ایسی ہیں جو ہر مسلمان میں بغیر محنت کے خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ غیب پر ایمان لانا عقیدے کا مسئلہ ہے، جب ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو ان تمام چیزوں کو مانتا ہے، تو بغیر محنت کے یہ چیز خود بخود پیدا ہو گئی۔ تیسری صفت بیان فرمائی کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوئی کتابیں، وہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے کہ مومن اقرار کرتا ہے کہ میں تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں۔ قرآن پر ایمان لانا تو بغیر ایک آدمی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا لیکن اس کا قرآن پہ ایمان پھر بھی ہے۔ تو اور چھٹی صفت جو بیان فرمائی آخرت پر ہر مسلمان مانتا ہے کہ آخرت برحق ہے، قبر اور حشر اور جنت اور جہنم یہ برحق ہیں۔ ان 4 صفات پر کسی بھی مومن کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پیچھے ان 6 میں سے 4 تو بغیر محنت کے خود بخود آ گئیں، 2 صفات ایسی ہیں جو محنت طلب ہیں، ان میں سے نمبر 2 اور نمبر 3 کہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ کامل مومن، کامل متقی وہ لوگ ہیں جو نماز کے پابند ہیں۔ اور جو آیت میں نے سورۃ المومنون پارہ نمبر 18 کی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا کہ ایک آدمی
اللہ کے ہاں کامل مومن کیسے بن سکتا ہے کہ وہ ان 7 صفات کو اپنائے۔ اور یہاں پہ متقین کی صفت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ متقی وہ ہیں جن میں یہ 6 صفات پائی جاتی ہوں۔ تو اب ان میں سے جو محنت طلب صفات ہیں وہ 2 رہ گئیں 6 میں سے۔ نمبر 1 یقیمون الصلاۃ، نماز کے پابند ہوں، اور نمبر 2 ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو اللہ نے مال دیا اس میں سے خرچ کیا جائے، یعنی جو اس کے ذمہ فرائض اور واجبات ہیں، زکوٰۃ صدقات، ان کو وقت پہ ادا کیا جائیں۔ اب نماز جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، زکوٰۃ وہ سال بعد آتی ہے، صدقۃ الفطر سال بعد آتا ہے، باقی نفلی صدقات ہیں، آپ ڈیلی بیس پہ کرنا چاہیں بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کرو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں، جو نفلی صدقات ہیں۔ لیکن جو واجب اور فرضی ہیں وہ ان کا تو سال کے بعد واسطہ پڑتا ہے۔ لیکن ان 2 میں سے بھی ایک صفت ایسی رہ گئی جو دن میں ہمیں 5 مرتبہ کرنی پڑتی ہے، اور اس کا نام ہے نماز۔ اور اس نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم کامل مومن بننا چاہتے ہو تو تم نماز ایسی پڑھو کہ تمہاری نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہو۔ اب دیکھیں، ہم مسلمان بے خوف و خطر نماز کو ترک کر دیتا ہے، اور کبھی اس چیز پہ غور نہیں کرتا کہ نماز کے چھوڑ دینے سے اللہ کے ہاں میرا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم قرآن میں واقعات پڑھتے رہتے ہیں کہ جی اللہ نے شیطان سے کہا تھا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہ کیا۔ تو اللہ نے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے ریزن بتایا کہ جی میں بہتر ان سے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے فرمایا فخرج منها فانک رجیم، نکل جاؤ جنت سے، وان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک میری لعنت تم پر پڑتی رہے گی۔ اب وہ ابلیس جس کے ذمے ضروری تھا سجدہ، جو اللہ کا حکم تھا، ایک سجدے کا انکار کیا، اس سے پہلے وہ بے شمار سجدے کرتا رہا، بے شمار عبادات اس نے کی، لیکن جو اس کے ذمے تھا اس نے جب انکار کیا تو اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جاؤ جنت سے۔ تو اب اس واقعے کو مسلمان اپنے سامنے رکھے کہ جو مسلمان بے خوف و خطر نماز کو ترک کر دیتا ہے، دیکھو میں موٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 5 نمازوں کی فرائض اور سنت مؤکدہ کے اگر سجدوں کی تعداد کو اگر ہم شمار کریں تو ایک مسلمان پر ایک دن میں 64 سجدے فرض ہوتے ہیں، یعنی سنت مؤکدہ اور فرائض کے سجدوں دونوں کی تعداد کو اگر شمار کیا جائے تو 5 نمازوں کے ایک دن میں 64 سجدے کے مسلمان کے ذمے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جو مسلمان ایک دن میں 64 سجدوں کا انکار کر دے، نہ پڑھنا یہ انکار ہی ہے نا، اور پھر اگر ہفتہ بھر نماز نہ پڑھے تو 448 سجدے اس نے ضائع کر دیے، اور اگر پورا مہینہ نماز کے قریب نہ گیا تو 1920 سجدے، اور پورا سال اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو 23,040 سجدے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو مسلمان دن میں 64 سجدے، ہفتے میں 448 اور مہینے میں 1920 اور سال میں 23,000 سجدوں کا انکار کر کے بیٹھا ہے، وہ آرام سے کھانا کھائے، آرام سے چائے پیے، آرام سے اپنی شب و روز گزارے اور اپنے معاملات کو اسی ترتیب سے سر انجام دے، کیا وہ مسلمان اس بات سے نہیں ڈرتا کہ جو رب شیطان کو ایک سجدے کا انکاری ہونے کی وجہ سے جنت سے نکال کر اور ہمیشہ کے لیے اپنی لعنت کا مستحق بنا سکتا ہے، تو کیا ہماری اللہ سے کوئی رشتہ داری ہے کہ ہم بے تحاشا ان گنت سجدوں کا ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیس پہ، اور ہمیں اس کا، اور پھر یہ سجدوں کو ضائع کرنے کے بعد اس حکم کو توڑنے کا استحضار بھی ہمارے دل میں نہیں آتا کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، بے خوف و خطر۔ تو ہماری اللہ سے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے کہ بھئی ہم سجدے ضائع کرتے رہیں، نماز کے قریب نہ جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں جنت بھی دے دے گا اور اللہ ہم سے راضی بھی رہے گا اور ہمارے اوپر کوئی مسائل اور پریشانیاں بھی نہیں آئیں گی۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری کوئی نہیں ہے۔ جن سے اللہ کی رشتہ داری تھی، جب انہوں نے اللہ کا حکم توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو تعلق تھا اس تعلق کی بھی اللہ نے پرواہ نہیں کی۔ ایک سمپل مثال دیتا ہوں، قرآن کا 12واں پارہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور اس کے بیٹے کی داستان سنائی، تو وہ واقعہ لمبا ہے، میں اس میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی تیار کیجئے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہمارے سامنے کشتی بنائیے۔ کشتی تیار ہوئی تو اللہ نے حکم دیا اپنے ماننے والوں کو کشتی میں بٹھا لو۔
تو نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا کنعان، وہ نافرمان تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب قوم نوح پہ بھیجا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، اب بیٹا جی آپ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائیں، ان ظالموں کے ساتھ مت رہیں ورنہ یہ اللہ کا عذاب ہلاک کر دے گا تمہیں۔ تو بیٹا کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی آپ مجھے کس عذاب سے ڈرا رہے ہو، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچائے۔ ابھی باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی تو قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج پانی کی آئی جس نے باپ کے سامنے بیٹے کو جدا کر دیا، اور نوح علیہ السلام کے سامنے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہلاک ہوا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، میرا رب یہ تو میرا بیٹا تھا اور آپ نے میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، تو یہ کیوں تباہ ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ اے نوح یہ آپ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اس کے عمل ٹھیک نہیں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی کا بیٹا بھی اگر غلط عمل کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ نہیں برتے گا، اور یہ اللہ نے کر کے دکھایا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو لازم پکڑیں، اور نماز کی پابندی کے بغیر کوئی انسان اللہ کے ہاں کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ نماز چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں، اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے انسان دنیا میں اور اللہ کے ہاں کن مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔